Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Jama'at Ahmadiyyat, a request was submitted to Hazrat Khalifatul Masih Ayyada Ta'ala bin Nasr al-Aziz for a message at the occasion of this Jalsa Salana. I will read this message, which is in English, and then I'll translate in Urdu. Hazrat Khalifatul Masih Ayyada Ta'ala bin Nasr al-Aziz addressed, Dear members of Ahmadiyyat Muslim Jama'at USA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. By the grace of Allah Almighty, you have again been granted the opportunity to convene your Jalsa Salana 2022 on a full scale since the beginning of the COVID pandemic. May Allah bless your Jalsa with great success. May all of you be enabled to appreciate the real objectives of Jalsa as stated and expounded by the Prophet Messiah alayhi salatu wassalam. Indeed, the fundamental purpose of holding this gathering is that you should acquire religious knowledge and spiritual training, and that after returning from the Jalsa, you should impart this guidance to others and also strive to fulfill diligently the obligations of your Bai'at. In this regard, the Prophet Messiah ﷺ has stated, in quotes, this system of Bai'at has been established solely to gather together a group of the righteous people in a Jama'at, so that a substantial group of the righteous people should make a holy impact on the world. The unity of these righteous people should be a source of blessings, grandeur, and positive results for Islam. The blessing of being united on one creed may enable them to perform noble and righteous services for the sake of Islam. Unquote. To take Bai'at means handing over your life to Almighty Allah. If each one of us recognizes that my person does not now belong to me, I now have to abide by all injunctions of Almighty Allah under all circumstances and have to follow them faithfully and make all acts of mine subservient to the pleasure of Allah. That, in fact, is the summary of the 10 conditions of Bai'at. The Prophet Messiah ﷺ has further explained the responsibility of those who have undertaken the Bai'at in these words, quote, all their efforts should be devoted to spread Islam's blessing throughout the world, so that a pure fountain of the love of Allah and sympathy for humanity may flow from every heart, and being combined in one place should look like a flowing river. Almighty Allah desires to manifest His glory and demonstrate His omnipotence through this group, and then He desires to grant it further progress so that the world may be filled with the love of Allah, true repentance, purity, true goodness, peace, reconciliation, and sympathy for mankind. Majmua Ishtiharat, end of quote. These and many other sayings of the Prophet Messiah ﷺ make it very obvious what Bai'at is. Therefore, having offered Bai'at, you need to keep reminding yourself of your pledge, reminding yourself of your responsibility in terms of always respecting the conditions of your pledge and constantly re-evaluating your relationship with the Prophet Messiah ﷺ and with Khalifatul Masih. In this age,
Allah Almighty has bestowed upon you special bounty of Khilafat Ahmadiyya. Therefore, may Allah enable you to always remain firmly attached and bonded to the divine institution of Khilafat. It is my earnest prayer, may you be granted the opportunity to reform yourself and spread the teachings of Islam, Ahmadiyyat, far and wide. May Allah enable those who heed this spiritual message to be able to prostrate before Allah Almighty and come under the shelter of Ahmadiyyat. May they receive the protection of Allah Almighty, and may they be of those who obtain relief from the distress of the world. May Allah bless you all. Yours sincerely, Mirza Maghfoor Ahmad, Khalifatul Masih V. The English translation of the original message is, Pyare Membaran Ahmadiyya, Muslim Jama'at USA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. خدا تعالیٰ کے خاص فضل سے کووڈ کی عالمگیر وبا کے بعد آپ کو ایک بار پھر باقاعدہ طور پر جلسہ سالانہ 2022 منعقد کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے اور تمام احباب جلسہ کے اصل مقاصد کے قدردان ہوں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ در حقیقت اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ مذہبی علوم اور روحانی تربیت سے فیض یاب ہوں اور جلسہ کے اختتام کے بعد جب آپ واپس جائیں تو آپ یہاں سے حاصل کردہ ہدایات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پوری کوشش کریں کہ اپنی بیعت کی ذمہ داریاں احسن رنگ میں ادا کریں۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہی ہے۔ یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے تا ایسے متقین کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہے، اور وہ بابرکت کلمہ وحدت پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں۔ بیعت کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میری ذات اب میری نہیں رہی اور مجھے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی ہر حالت میں پابندی کرنا ہوگی اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ اس امر پر کاربند رہنا ہوگا اور اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ماتحت لانا ہوگا، یہ امر بیعت کی 10 شرائط کا خلاصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت کنندگان کی ذمہ داریوں کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرماتے ہیں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر ایک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنے جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلاوے۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول۔ یہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیگر بہت سے ارشادات بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ بیعت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے بیعت کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ خود کو اپنے فرائض کی یاد دہانی کرواتے رہا کریں کہ اپنے عہد کی شرائط کی پابندی اور مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفۃ المسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچتے رہا کریں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر خلافت احمدیہ کا خصوصی فیض اور انعام عطا فرمایا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو توفیق دے کہ آپ خلافت کے خودداد نظام کے ساتھ انتہائی مضبوطی سے وابستہ رہیں۔ میری انتہائی مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذاتی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور احمدیت کے پیغام کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے کے مواقع عطا فرمائے، اور وہ احباب جو اس روحانی پیغام پر پوری توجہ مرکوز رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہیں اور احمدیت کی جائے پناہ میں آ جائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے تمام دکھوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی برکتوں اور رحمتوں اور انعاموں سے نوازے۔ مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس۔ May Allah Ta'ala enable us to follow the directions and instructions of Khalifatul Masih and implement those instructions in our daily life and strengthen our bond with Khilafat-e-Ahmadiyya. With this, we would start the regular session of Jalsa, and please join me in dua. آمین۔